بابر اعظم، یہ نام سنتے ہی ذہن میں آتی ہے خوبصورتی، کلاس اور ایسی بلے بازی جو دیکھنے لائق ہو۔ ایک ایسی بے مثال تکنیک جس کی وجہ سے ان کا شمار کرکٹ کے فیب فور میں ہوتا تھا۔ سچ میں وہ ایک ایسا ستارہ تھے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی چمک کبھی ماند پڑے گی۔ لیکن پھر آخر ہوا کیا؟ کرکٹ کا یہ روشن ستارہ آخر ماند کیوں پڑ رہا ہے؟ آئیے اس تجزیے میں ان وجوہات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے بابر اعظم کو اس مشکل مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ تو سب سے پہلی اور جو سب سے واضح وجہ نظر آتی ہے وہ ہے قیادت کا بوجھ۔ دیکھیں، جب کسی کھلاڑی کو کپتان بنایا جاتا ہے نا، تو اس کے کندھوں پر صرف اپنی کارکردگی کا نہیں بلکہ پوری ٹیم اور پوری قوم کی امیدوں کا وزن آ جاتا ہے۔ اور بابر کے معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ بوجھ بہت بھاری ثابت ہوا۔ کرکٹ کا تو ایک سادہ سا اصول ہے نا؟ ٹیم جیتے تو سب کی جیت، لیکن ہارے تو کپتان کی ہار۔ بابر اعظم کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا۔ جیسے جیسے ٹیم کی ناکامیاں بڑھتی گئیں، سارا ملبہ ان پر گرتا گیا، اور اس تنقید کے بوجھ تلے ان کی اپنی بیٹنگ کہیں دب کر رہ گئی۔ اصل میں بابر کے اندر ایک کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف تھا بابر دی بیٹسمین جو صرف اپنی تکنیک اور رنز بنانے پر فوکس کرنا چاہتا تھا، اور دوسری طرف تھا بابر دی کیپٹن جس پر ٹیم کی حکمت عملی اور نتائج کا بہت بڑا دباؤ تھا۔ ظاہر ہے اس دوہری ذمہ داری نے ان کے فطری کھیل کی وہ آزادی ہی چھین لی۔ اور یہ دباؤ سب سے زیادہ کہاں نظر آیا؟ بڑے اسٹیج پر، ورلڈ کپ کی روشنیاں ہوں، ایشیا کپ کا ہیجان ہو، اور خاص طور پر انڈیا کے خلاف میچ کا وہ ناقابل برداشت پریشر۔ ان بڑے لمحات میں جہاں قوم کو اپنے ہیرو کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، بدقسمتی سے بابر کی کارکردگی ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے معیار پر پوری نہیں اتر سکی۔ لیکن کہانی صرف میدان کے اندر کی نہیں ہے۔ بابر کے مسائل کو مزید سنگین بنانے میں ان بیرونی عوامل نے بھی بڑا کردار ادا کیا جو ان کے کنٹرول سے بالکل باہر تھے، یعنی پاکستان کرکٹ کا ہمیشہ سے غیر مستحکم انتظامی ڈھانچہ۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے بورڈ کی قیادت بدلتی ہے، جس سے کوچنگ سٹاف غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس بے یقینی کا سیدھا اثر ڈریسنگ روم پر پڑتا ہے، اور پھر گروپ بندی کی افواہیں جنم لیتی ہیں، اور ان سب کے اوپر سے میڈیا کا دباؤ وہ تو ایک طوفان کھڑا کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے ماحول میں کوئی بھی کپتان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات پاکستان کرکٹ کے ماحول کی بالکل صحیح عکاسی کرتی ہے۔ یہاں شائقین کا جذبہ جتنا بلند ہے، ناکامی پر تنقید بھی اتنی ہی شدید ہوتی ہے۔ اس مسلسل ذہنی دباؤ سے بچنا بابر اعظم جیسے بہترین کھلاڑی کے لیے بھی تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اچھا، ان تمام بیرونی دباؤ کے ساتھ ساتھ ایک اور بحث بھی چل رہی تھی، اور وہ تھی خود بابر کے کھیلنے کے انداز پر۔ سوال یہ اٹھایا جا رہا تھا کہ کیا ان کا کلاسک سٹائل جدید کرکٹ، خاص طور پر T20 کے تیز رفتار تقاضوں سے ہم آہنگ ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیں، بابر کی بلے بازی کلاسیکل ہے، مطلب کتابی شاٹس، خوبصورتی اور اننگز کو دھیرے دھیرے بنانا۔ یہ انداز ٹیسٹ کرکٹ میں تو بہترین ہے، لیکن T20 بالکل ایک الگ کھیل ہے۔ یہاں ہر گیند پر رنز بنانے کا دباؤ ہوتا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا کہ بابر کا اننگز کو سنبھالنے کا انداز ٹیم کے رن ریٹ کو سست کر دیتا ہے، جس کا نقصان آخر میں پوری ٹیم کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو کپتانی کا دباؤ، انتظامی مسائل اور تکنیکی بحث، ان سب کا نتیجہ ایک ہی نکلا: خود بابر اعظم کی ذاتی فارم کا بحران۔ وہ کھلاڑی جس کی پہچان ہی رنز بنانا تھی، اب وہی رنز بنانے کے لیے جد و جہد کرتا نظر آ رہا تھا۔ یہ سفر بالکل واضح ہے۔ 2022 میں بابر دنیا پر راج کر رہے تھے، ہر فارمیٹ میں رنز کے انبار لگا رہے تھے۔ پھر 2023 آیا، اور آہستہ آہستہ ان کی کارکردگی میں گراوٹ آنا شروع ہوئی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی فارم کو واپس پانے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ ماہرین نے نوٹ کیا کہ ان کی ٹائمنگ خراب ہو رہی تھی، وہ غلط شاٹس کھیل کر آؤٹ ہو رہے تھے، اور ان کے پیروں کی حرکت بھی پہلے جیسی تیز نہیں رہی تھی۔ اس کے پیچھے وجوہات بھی صاف تھیں: حد سے زیادہ کرکٹ کھیلنے کی جسمانی تھکاوٹ اور مسلسل دباؤ کی وجہ سے ہونے والی ذہنی تھکن۔ تو آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بابر کا زوال کسی ایک وجہ سے نہیں ہوا۔ یہ ایک پرفیکٹ سٹارم تھا جہاں بہت سے مسائل ایک ہی وقت میں اکٹھے ہو گئے۔ قیادت کے بوجھ نے ان کی ذاتی فارم کو متاثر کیا،
انتظامی عدم استحکام نے ان پر دباؤ اور بڑھایا اور جدید کرکٹ کے تقاضوں نے ان کے تکنیکی انداز پر سوالات کھڑے کر دیے۔ یہ سب مل کر ایک ایسا جال بن گئے جس میں بابر اعظم بری طرح الجھ کر رہ گئے۔ تو سب سے بڑا سوال اب یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ زوال عارضی ہے؟ کیا ایک عظیم کھلاڑی اس بحران سے نکل کر دوبارہ اپنی شان دکھائے گا، یا یہ ان کے کیریئر کے ایک نئے اور مشکل دور کا آغاز ہے؟ اس کا جواب تو صرف آنے والا وقت ہی دے گا۔